لوگ تھے انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیا اور ہم نے کہاں سے کام شروع کیا ہے کہاں تک آگے ہیں. صرف اتنا شروع کہوں گا کہ فواد کے مقام سے ہم نے اپنا آغاز کیا, اپنا ویو پیش کیا. اس وقت ہمارے پاس چند لوگ تھے, آج پورا پاکستان ہے. ہم نے ایک ایمبولینس سے شروع کیا تھا کام, آج 7 ایمبولینس ہیں. ہم نے ایک ویل چیئر دی تھی, آج 100 سے اوپر ویل چیئر دے چکے ہیں. ہمارے پاس ایک لیڈیز آئی تھی فوزیہ, آج کافی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے پاس. یہ تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کی کامیابی ہے. اس کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کا حکم اور نیک نیت تھی. اس کے اندر جتنے بھی ابھی تک لوگ آئے ہیں, جتنے آ کے چلے بھی گئے ہیں, ان کی نیت صاف تھی, ان کا ویو اچھا تھا, ان کی سوچ اچھی تھی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے اور ہزارہ کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کے لحاظ سے ایک فلیٹ ہے. اور الحمدللہ 2021 میں گورنمنٹ پاکستان ہم کو A گریڈ دے چکی ہے انشاءاللہ. میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, تناول ویلفیئر آرگنائزیشن 2 TWO یہ اللہ کے فضل کرم سے بنائی گئی ہے. جب بھی کوئی بچہ بچی پیدا ہوتی ہے اس کا نام دیا جاتا ہے. ہم نے, میری ایگزیکٹو پارٹی نے, میرے بانی ممبروں نے مل کر اس کا نام تناول ویلفیئر آرگنائزیشن رکھا. تو نوجی ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں ہے, تناول ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. تناول ویلفیئر آرگنائزیشن تناول میں بھی کام کرے گی, پورے ہزارے میں بھی کام کرے گی, پورے پاکستان میں بھی کام کرے گی انشاءاللہ. میں 30 سال سے پاکستان سے باہر اپنے رزق کے سلسلے میں دبئی میں مقیم ہوں. 1916 کی بات ہے, میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی کو گاڑی کی ضرورت تھی اور راستے میں کھڑا تھا, بزرگ کیب تھا. اس نے لفٹ لی, میں نے کہا جی بیٹھیں. اس نے کہا مجھے افتاباد جانا ہے. میں نے اپنی گاڑی دی, اس میں اس نے اپنی بہو کو لے کے افتاباد کی طرف, اسپتال کی طرف آنے لگا. راستے میں ہی اس کی بہو کا بچہ یا بچی پیدا ہوئے. اور جب یہ چیز مجھے پتہ چلا کہ راستے میں ہی ڈلیوری کیس ہوئی, اس وقت میں اپنے علاقے میں موجود تھا, تناول میں موجود تھا, اپنی مٹی میں تھا, اپنی دھرتی میں تھا. پھر اس وقت نیت بھی اچھی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے منتخب بھی کر لیا. اور اس ٹائم اس چیزیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دروازہ بھی کھول دیا. جب مجھے پتہ چلا کہ ڈلیوری گاڑی میں ہوئی ہے تو میں نے کہا اللہ تو مجھے توفیق دے اس علاقے کے لیے بولے شروع کروں. یہ میری سوچ تھی, میری نیت تھی. کس وجہ سے؟ اللہ تبارک کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پہ لانا تھا. میں ایک غریب آدمی ہوں. میرے والد صاحب سوئی گیس میں چپراسی تھے, میں ایک چپراسی کا بیٹا ہوں. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے, اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا. اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی قسم صرف اللہ کی رضا کے لیے. نہ تو میرے والدین نے, نہ میرے کسی خاندان نے کوئی سیاست کرنی تھی, نہ کوئی سیاست کی ہے, نہ ہم نے کرنی ہے. ہم نے ضرور اس کے لیے جو ہمارا, میں کہتا ہوں, میں ہر جگہ کہتا ہوں, میں پاکستان میں ہوں, پاکستان سے باہر میں ہوں, میں کہتا ہوں اگر میری نیت میں کوئی فتول آ جاتا ہے, میری نیت خراب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شام کو میری نیت خراب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ میری زندگی میں صبح نہ لائے. اگر صبح میری نیت خراب ہوتی ہے, اللہ میری زندگی میں شام نہ لائے. کیونکہ اللہ کی رضا کے کاموں میں دو نفری نہیں چلتی. اللہ کے رضا کے کاموں میں نیک نیت چلتی ہے. نیک نیت والوں میں جب نیک کاموں میں نیک نیت شامل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرشتے اتارے پھر وہ کام کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح افتاباد میں ایمبولینس چل رہی ہے, علی پور میں چل رہی ہیں, منصرہ میں بھی چلے.
بڑی خوبصورت جگہ ہے منسرا، میرا آئیڈیل سٹی ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنی جلدی سے ہم نے علی پور اقتباد میں کام شروع کیا ہے، اتنی جلدی سے ہم وہاں کے علاقوں میں بھی کام شروع کریں، اور انشاءاللہ دسمبر سے پہلے انشاءاللہ منسرا سے بھی ہم اپنا آپریشن شروع کریں گے. میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میری خوبصورت بہنوں، ہم نے کراچی میں پروگرام کیا، خوبصورت ہم کو جواب ملا. ہم نے لاہور میں کام شروع کیا. لاہور کے لوگوں نے لاہور میں جو لوگ موجود ہیں وہ ہزارے کے لوگ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بزرگ ہیں. انہوں نے 1.5 ملین ابھی تک جمع کیا لاہور میں ایمبولینس لانے کے لیے. میں آج آپ کو راولپنڈی سے بھی درخواست کرتا ہوں، راولپنڈی اسلام آباد سے جتنی توقع تھی اتنے لوگ نہیں آئے، جتنی خواہش تھی کہ لوگ آئیں گے، ہم اپنا میسج پہ پاس کریں گے، میسج دیں گے، لیکن انشاءاللہ پھر بھی میسج جائے گا، ضرور جائے گا. میں راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو کہتا ہوں، لاہور کی طرح راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ایمبولینس سروس چلنی چاہیے. مجھے دبئی سے فون آتے ہیں جب میں دبئی میں ہوتا ہوں، سعودیہ سے، قطر سے، کہ آپ کی ایمبولینس چل رہی ہے ہزارہ میں. آپ کہتے ہیں یہ ہزارہ کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے. آپ ذرا بیٹھ جائیں، 2-4 باتیں سن لیں، پھر میں پروگرام کو ختم کرنے کے لیے کہوں گا انتظامیہ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ ڈیڈ باڈی ہو گئی ہے، ہماری باڈی جانی ہے، دبئی سے جانی ہے، قطر سے جانی ہے، سعودیہ سے جانی ہے، ہمیں ایمبولینس چاہیے. میں پھر اپنی انتظامیہ کمیٹی کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، کہ جو بھی ایمبولینس اویلیبل ہے وہ اس کو اسلام آباد بھیجیں یا پشاور بھیجیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم کو ضرورت نہیں پڑے کہ ہم اقتباد والوں کو بولیں، منسرا والوں کو بولیں، علی پور والوں کو بولیں. میں وہاں سے کال کروں راولپنڈی اسلام آباد والوں کو کہ اپنی ایمبولینس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھیجیں. وہ علی پور کی ڈیڈ باڈی آتی ہے، منسرا کی آتی ہے، یا ادر پارٹ آف ہزارہ کی آتی ہے، فری پوسٹ یہاں سے اس کی مقامی گاؤں تک لے کے جانا راولپنڈی اسلام آباد لوگوں پہ ابھی فرض ہو گیا. ایمبولینس کے بارے میں ڈاکٹر فضال صاحب نے بہت بتا دیا کہ اس کا کیا صورت ہے. یہ ایمبولینس کا ابھی سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اس کا شعور نہیں پیدا ہوا، اویئرنیس نہیں آئی. کیوں سے نہیں آئی؟ تو ایک شادی میں ابھی تھا، اس کو اپنے میرے بھتیجے ہیں اپنا شروع بیٹھے ہوئے ہیں، اس شادی میں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس 3 گاڑیاں، ایمبولینس کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس آدمی کو بولا کہ آپ کے ساتھ بحث کرنا فائدہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 گاڑیاں دی ہیں، آپ میں شعور ہی نہیں ہے، میں کیا بحث کروں؟ ایمبولینس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایمبولینس کا 4-5 قسم کے پیشنٹ کو ایمبولینس پہ جانا ضروری ہے، ڈاکٹر صاحب بتا چکے ہیں. اگر وہ ایمبولینس پہ وہ پیشنٹ اقتباد علی پور یا منسرا ہاسپٹل پہ نہیں پہنچتے تو ان کے لیے پریشانی آ سکتی ہے. ہمارا کام ہے دگنی نصیحت کی خدمت کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے شو پیس رکھا ہوا ہے، یا ہم اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا ہمارا اس میں اپنا کوئی بینیفٹ ہے. جو بھی شام کو آتا ہے وہ ہمارے گھروں میں نہیں جاتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو وہ ایمبولینس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایمبولینس پہ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ لیٹ کے جاتے ہیں. 4-5 قسم کے پیشنٹ کو لیٹ کے جانا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ٹرافک بہت رہتی ہے. مجھے علی پور کا تو اس کا منسرے کا اتنا نالج نہیں ہے. علی پور میں ٹرافک بہت جام رہتی ہے. جب آپ کی ایمبولینس گزرے گی روڈوں سے، وہ اوٹر پہ جائے گی، اوٹر لگے گا تو لوگ راستہ دیں گے. آپ کے ایمبولینس کے اندر جو پیشنٹ ہوگا وہ تکلیف نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ تکلیف میں اسپتال کی طرف جا رہا ہے. ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، فالو بھی ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ڈیلیوری کیسز ہیں. یہ 4-5 قسم کے پیشنٹ کو جلدی اسپتال پہنچنا ہے. اور ہمارا مقصد بھی، ہمارا منشور بھی یہی ہے کہ ہم نے پیشنٹ کی لائف بچانی ہے، پیشنٹ کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے. اس لیے جب وہ گاڑی ایمبولینس آپ کو ٹائم پہ پہنچا دے گی، نارمل گاڑی تو نہیں جا سکتی نا، ٹرافک کے اندر نہیں جا سکتی. اس لیے ایمبولینس کی بہت فیسلٹیاں سہولت ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے کہا جی کہ لکھالہ میں پہلے ایمبولینس چل رہی تھی، ابھی نہیں چل رہی. مجھے احساس ہے، مجھے بہت احساس ہے کہ سب سے پہلے میں نے ابھی وبا سے آغاز کیا، بہت غلط رسپانس ملا. اس کے بعد لکھالہ سے شروع کیا، اس سے بڑا غلط رسپانس ملا. ابھی شاہ صاحب نے بڑے قیمتی بات کی ہے کہ اس کے گاؤں کے یہاں پر 36 آدمی ہیں، ایک بھی نہیں آیا. میرا بھی یہی حساب ہے کہ جب میں نے ایمبولینس دی تھی ان لوگوں کو، میں نے ان کے گھر گھر جا کے کہا تھا کہ اس کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، نہ کہ ارتباط ہماری ایگزیکٹو باڈی کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے. ایک ایمبولینس ہے، اگر 10 ایمبولینس پیدا کرو. آپ کو پہلی ایمبولینس دی تھی، آپ اپنے علاقے کو
اور ایمبولینس دو، لیکن وہ بات آگے نہ بڑھ سکی. یہ بدنصیبی ہے، خاص طور پہ پین گلی سے لے کے فوار تک. یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ چورا طرح اندھیرا والی بات ہو گئی نا کہ باقی ہر جگہ ایمبولینس چل رہی ہے اور ہمارے اپنے آبائی گاؤں میں نہیں چل رہی. اس کے بہت ساری سلسلے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اور آگے چل کے اور بھی پتہ چلے گا. لیکن